ویلکم ٹو لٹریری ہائٹس، میں مجاہد حسین۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک کا باقاعدہ آغاز کریں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلینڈ میں ایک موومنٹ چلی جس کا نام پیوٹنزم تھا۔ اس موومنٹ کے دو مقاصد تھے: ریفارمز آف دا چرچ اینڈ ٹو گیٹ ریڈ آف پوپ۔ 1601 میں پیوٹنزم کا آغاز ہوا۔ 1625 تک یہ موومنٹ اپنے انیشیل سٹیجز میں چلتی رہی۔ یاد رہے یہ جیمز ون کا زمانہ تھا۔ جیمز ون کے بعد چارلس ون انگلینڈ کی گدی پہ بیٹھا۔ اس کے گدی پہ بیٹھنے سے یہ موومنٹ زور پکڑنے لگی۔ 1642 میں انگلینڈ میں سول وار سٹارٹ ہو گئی۔ چارلس ون کے خلاف بغاوت سر اٹھانے لگی۔ ہر آئے روز ایک نئی گھٹنا اور پبلک پریشر کے سبب بات اس کی پھانسی تک آ پہنچی۔ اولیور کروم ویل کے حامی وی وانٹ بلڈ، وی وانٹ بلڈ کے نعروں کے ساتھ گلیوں میں نمودار ہوئے۔ اولیور کروم ویل کے سیکرٹری جان ملٹن نے ایک پیمفلٹ لکھا جس میں اس نے چارلس ون کی پھانسی کو سپورٹ کیا، اور یوں 1649 میں انگلینڈ کے اس وقت کے مونارک چارلس ون کو تختہ تار پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ریپبلکن پیریڈ کا آغاز ہو گیا جو اولیور کروم ویل کی موت تک چلتا رہا۔ پھر بھی اگر آپ پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہیں، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، ابھی جا کر کے دیکھ لیجئے۔ ریسٹوریشن ایج رینجز فرام 1660 to 700 AD۔ 40 سالوں کی یہ مختصر ایج خاصی یونیک ہے۔ چارلس ٹو، جو کہ فرانس میں ایگزائلڈ تھا، انگلینڈ واپس آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، چارلس ٹو چارلس ون کا ڈیسینڈنٹ ہے، وہ چارلس ون جسے ریپبلکن کروم ویل نے پھانسی پر چڑھایا تھا۔ آئی وش آئی کوڈ مینشن کروم ویل کی موت 1659 میں ہوئی۔ اینی ویز، چارلس ٹو کے واپس آنے سے ایک بار پھر مونارکی ریسٹور ہو گئی۔ ریپبلکنز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سزائیں دی گئیں۔ یاد رکھیے گا، ریپبلکنز وہ لوگ تھے جو اولیور کروم ویل کے حامی اور چارلس ون کے خلاف تھے۔ ان شارٹ، ایکسیپٹ جان ملٹن، آل ریپبلکنز ور ہینگڈ۔ جان ملٹن اس وقت چونکہ اندھا ہو چکا تھا، اس کی بیٹی نے مرسی کے لیے ریکویسٹ کی۔ مرسی واز ایکسیپٹڈ اینڈ سو وائی ملٹن سروائیوڈ۔ ایک پوئم ہے آن ہز بلائنڈنس، ضرور پڑھیے گا، بڑی انٹرسٹنگ پوئم ہے۔ اس میں ملٹن نے ان سارے ایونٹس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس کا اندھا ہونا اس کے لیے سود مند ٹھہرا۔ بیک ٹو دی ٹاپک، ریسٹوریشن ایج پہ زیادہ انفلوئنس فرینچ لینگویج کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، جب ریپبلکن کروم ویل نے چارلس ون کو پھانسی دی تب چارلس ون کے سارے ڈیسینڈنٹس کو ایگزائل کر دیا گیا۔ ریپبلکن پیریڈ کے دوران وہ سب فرانس میں رہے، ان میں چارلس ٹو بھی تھا۔ ایک لمبا عرصہ وہاں رہنے کے سبب اس نے فرینچ لینگویج اور فرینچ کلچر کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہی سارا انفلوئنس ریسٹوریشن ایج میں ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ریسٹوریشن ایج کے ٹریڈز کی۔ جذبات سے خاصی مار کھانے کے بعد سب ریزننگ پہ ٹوٹ پڑے اس لیے کہا کہ اس کا بھی انہیں نقصان ہی ہونے والا ہے۔ وہ نقصان اس سے اگلی ایج میں آپ کو واضح نظر آتا ہے۔ اینی ویز، ریزننگ ڈومینیٹڈ ریسٹوریشن ایج۔ ریزننگ کے بعد دوسرا ٹریٹ ریئلزم کا ہے۔ میں اس کو آرٹیفیشل ریئلزم کہوں گا، کیونکہ مینز فریڈم اور ایج آف مین کا جو چورن یہ بیچ رہے تھے، اس سے کہیں بڑا اور مزیدار چورن اس سے پچھلی ایج بیچ چکی تھی، یا یوں کہیں ذائقہ بھی چکھ چکی تھی۔ اے کورس اینڈ انفیریئر کائنڈ آف لٹریچر واز ریٹن۔ مطلب یہ کہ اس ایج میں پڑھنے کو کم اور سیکھنے کو زیادہ ہے۔ سنس اٹ از سیڈ بائی کنفیوشیس، لرن فرام دا پاسٹ اف یو وانٹ ٹو امپروو یور فیوچر۔ اور اس کا ثبوت ریسٹوریشن ایج کا اگلا ٹریٹ ہے۔ دے بلٹ اے رائل سوسائٹی۔ اس سوسائٹی میں دنیا کے مشہور انٹلیکچوئلز، تھنکرز اور اسکالرز کو شامل کیا گیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد اس ایج کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا تھا: ایجنڈا آف ریزننگ، ایجنڈا آف آرٹیفیشل ریئلزم، اینڈ ٹو پروموٹ فرینچ انفلوئنس ایز ویل۔ Before I start discussing Puritan drama، اس کا بریف بیک گراؤنڈ اور چند ٹریٹس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ 1642 میں سول انریسٹ کے باعث انگلینڈ میں موجود تمام تھیٹرز کو بند کر دیا گیا، جو کہ 1660 تک بند رہے۔ پھر ریسٹوریشن کے بعد
1660 میں تھیٹرز کو دوبارہ پبلک کے لیے کھول دیا گیا اور یوں کم و بیش 18 سال کے بعد انگلینڈ میں دوبارہ ڈرامے کا آغاز ہو گیا۔ آغاز تو ہو گیا مگر تھا یہ ایک ویک ڈرامہ۔ ویک اس لیے کہ اس میں کوئی پوئٹک فیلنگز نہیں تھیں اور نہ ہی گرینڈ کریکٹرز تھے۔ ریسٹوریشن ڈرامہ کو ڈرامہ آف کامن مین کہنے کی دو سپوزیشنز ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں کریکٹرز لوور کلاس سے لیے گئے اور دوسری وجہ اس ایج کا اپنا سلوگن ہے۔ دی سلوگن فار وچ ایج از نون، دیٹ از ریسٹوریشن آف مونارکی، ریسٹوریشن آف فریڈم، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، کامیڈی آف مینرز اس ایج کا ایک امپورٹنٹ جانرا ہے۔ کامیڈی آف مینرز ایک ایسی کامیڈی ہوتی ہے جس میں انسان کے مینرز، بیہیویئرز اور مائنر ایررز کو لائٹلی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ فلپ سڈنی نے اپنی کتاب این اپولوجی فار پوئٹری میں کامیڈی کو کچھ یوں ڈیفائن کیا: اٹ از دی امیٹیشن آف کامن ایررز آف لائف۔ کچھ کریٹکس کا خیال ہے کہ کامیڈی آف مینرز از ان فیکٹ کامیڈی آف اپر کلاس۔ اینی ویز، کامیڈی آف مینرز مطلب رکھ رکھاؤ والی کامیڈی۔ گیٹ بیک ٹو دی ٹریک، ولیم کانگریو اس ژانرا کا آئیکن ہے۔ ریممبر ہی از اے بلیسڈ جینٹل مین۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس نے بڑی ریفائنڈ اور پالشڈ لینگویج استعمال کی، کامیڈی کو اس کے ایسنس میں ایگزیکیوٹ کیا اور آئرنی کو بہت خوبصورتی سے استعمال کیا۔ اٹ واز اے ویری ڈیلیکیٹ آئرنی۔ چونکہ کانگریو ایک سوشل ڈرامٹسٹ ہے، اس نے بہت خوبصورت پلیز لکھی جیسا کہ لو فار لو اینڈ دا وے آف دا ورلڈ۔ دے آل ریپرزینٹ سوشل انسائٹ اینڈ ہیومن اٹیچمنٹ، دیئر انٹریکشنز اینڈ دیئر ریلیشنز۔ کچھ اور نام بھی ہیں جیسا کہ ایتھرج اور وائشرلی۔ ایتھرج روٹ دا کومیکل ریونج اینڈ لو ان اے ٹب، اور وائشرلے کے دو پلیس دی کنٹری لائف اینڈ دا پلین ڈیلر۔ آگے بڑھیں تو ہمارے پاس ٹریجڈی میں ایک بہت بڑا نام جان ڈرائیڈن کا ہے۔ جان ڈرائیڈن نے ہیروئک ٹریجڈیز لکھی۔ ڈرائیڈن نے بہت خوبصورت پلیز لکھے۔ آل فار لو کی بات کریں تو اس کو ڈرائیڈن نے اپنا بیسٹ پلے قرار دیا۔ اٹ واز ڈیڈیکیٹڈ ٹو ارل آف ڈنبی۔ اس کے تھیمز اور کریکٹرز آئیڈیل بیسس پہ لیے گئے جو سارے کے سارے ٹریڈیشنل ایپک اور رومانس پر بیسڈ ہیں۔ ڈرائیڈن کا اس ٹریجڈی کو لکھنے کا مقصد ایک سیریس ڈرامے کو ایکسپیرینشلی ایگزیکیوٹ کرنا تھا۔ اس کی تھیمز میں لو ورسز پیشن، ٹروتھ ورسز لائی، مین ورسز سیٹن اینڈ سو آن۔ یہاں ڈرائیڈن کے دو اور پلیز بھی ہیں، ٹائرینیکل لو اینڈ دی کنکویسٹ آف گرناڈا۔ لیٹ اس ڈسکس ریسٹوریشن پروز۔ ریسٹوریشن پروز کی زبان انتہائی سادہ اور مختصر تھی۔ تھیم سنگل نریشن میں ڈیولپ ہوتا نظر آتا ہے۔ مثال لیجئے جان بنین کی دا پلگرمز پروگرس ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کا ایک آسان متبادل ہے۔ بنین نے کہا کہ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد لوگوں کو خدا کے راستے تک لے کے آنا ہے۔ اینی ویز، ریسٹوریشن پروز واز ریٹن ان اے ویری نیچرل وے۔ اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا، ریسٹوریشن پروز کی سادہ لینگویج رائٹرز کے ایپیگرامیٹیکل سٹائل آف رائٹنگ کے مرہون منت ہے۔ ایک لٹریری ٹرم ہے ایپیگرام۔ یہ ایک بریف، وٹی اور سادہ جملہ ہوتا ہے۔ ایسی رائٹنگز کو ایپیگرامیٹیکل رائٹنگز کہا جاتا ہے۔ ریسٹوریشن پروز کو یہ خوبی بیکن سے ملی۔ ریسٹوریشن پروز میں دو بڑے نام اور پھر کچھ مائنر پروز رائٹرز۔ ڈرائیڈن روٹ ایسے آف ڈرامیٹک پوئزی۔ یہ ایک ایکسپیرینس تھا۔ ڈرائیڈن یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انگلش ڈرامہ فرینچ ڈرامہ کی نسبت زیادہ آرٹ فل کائنڈ آف ڈرامہ ہے۔ ڈرائیڈن نے کچھ فیبلز بھی لکھی۔ فیبلز جانوروں کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ہیومن فالیز کو کرٹیسائز کرنے کے لیے اینیمل کریکٹرز کو ایلیگوریکلی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی سٹوریز کو فیبلز کہا جاتا ہے۔ چونکہ جان ڈرائیڈن کا تعارف ہی اس کا سٹائر ہے، اس لیے وہ فیبلز میں خاصی مہارت رکھتا تھا۔ جان بنین کی دا پلگرمز پروگرس پہلے بھی ڈسکس کی، پھر بتا دیتا ہوں۔ دا پلگرمز پروگرس ایک تھیولوجیکل فکشن ہے۔ بنین کے پیورٹن ٹیسٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ بائبل کی انگلش ٹرانسلیشن جو بنین پڑھتا تھا، اس کا انفلوئنس بھی اس میں ملتا ہے۔ اس نے دو اور بھی ورکس لکھے، دا ہولی وار
اینڈ گریس اباؤنڈنگ ٹو دا چیف آف سینرس۔ پھر مائنرز میں ہمارے پاس ولیم ٹیمپل ہے، جان ٹیلوسٹن ہے، جارج سیولی ہے، وسکاؤنٹ ہیلیفیکس ہے، اور آخر میں ٹامس سپریٹ ہے۔ اینڈ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ریسٹوریشن پوئٹری۔ اس ایج کی پوئٹری کا خاصہ اس کا ہیروئک سٹینزا میں لکھا جانا ہے۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں ہیروئک سٹینزا ہوتا کیا ہے۔ 4 لائنز پر مشتمل ایک سٹینزا جس کی رائمنگ سکیم اے بی ہو ہیروئک سٹینزا کہلاتا ہے۔ ریسٹوریشن پوئٹری میں ہیروئک سٹینزا کو استعمال کرنے والا سب سے بڑا نام جان ڈرائیڈن کا ہے۔ ڈرائیڈن ایک پوئٹ بھی تھا، ڈرامٹسٹ بھی تھا اور سب سے اہم کرٹک بھی تھا۔ جان ڈرائیڈن کو مڈل ایج سٹائل کا ماسٹر بھی کہا جاتا ہے۔ انگلش لٹریچر میں جان ڈرائیڈن کا تعارف اس کا سیٹائر ہے۔ اس کی مشہور پوم ایبسولم اینڈ ایکیٹوفل سیٹریکل پورٹریٹس کا ایک خوبصورت شاہکار ہے۔ ڈرائیڈن اپنی پوئٹری میں آئیڈیلز آف لو، آئیڈیلز آف ہیٹ، آئیڈیلز آف ریونج ایٹسٹرا ایٹسٹرا کو سیٹریکلی پورٹری کرتا ہے۔ یہاں اس کی کچھ اور مشہور پوئمز بھی ہیں جیسا کہ ہاؤ سویٹ اٹ از ٹو لو، ہڈن فلیم، ungrateful traitor وغیرہ۔ دین کم سیموئل بٹلر، ہی روٹ ہیوڈیبرس۔ بٹلر اپنی آئرونیکل ٹون کی وجہ سے خاصا یونیک ہے۔ دین وی ہیو جان لاک اینڈ ہز ورکس، این ایسے کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، تھاٹس آن ایجوکیشن اینڈ a treatise on government. This gentleman was basically a reformer. Themes of social change, themes of education, themes of democracy and so on. اپنی اپنی نوعیت کے ان 3 یونیک پوئٹس کے بعد ہمارے پاس 2 مائنر نیمز بھی ہیں، جان ایول اینڈ سیموئل پیپیز۔ They were not professionals. Both wrote diaries. Both wrote about social and national events. ایک پلے ہے ایوری مین ان ہز ہیومر۔ بین جانسن نے اس پلے کے پرولاگ میں بتایا ہے کہ ہر شاعر پیسے کے لیے نہیں لکھتا۔ Thou need make money many poets. بہت سارے شعراء نے پیسے کے لیے بھی لکھا لیکن ہر بار ایسا ہو یہ ضروری نہیں۔ Anyways, John Evelyn and Samuel Pepys used to write when they think they need and what they think they need.